تو کہنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، بات یہ ہو گئی رمضان آیا، آ رہا ہے، رمضان آیا، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا، آیا بھی چلا بھی گیا۔ ہم لوگ کل مارکیٹ میں ایک دکان پہ بیٹھے تھے تو وہاں بہت بھیڑ تھی، اللہ برکت عطا فرمائے گراہکوں کی۔ تو ایک دکان ایسی جس کا شٹر گرا ہوا تھا، سامنے دکھائی دی اور اونچی تھی، اوٹا بنا تھا، تو اس پہ جا کے ہم لوگ بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا چلو بھائی اسی بیٹھ جاؤ، یہ تو بہت اچھا اوٹا مل گیا ہم لوگ کو مارکیٹ میں، یہ تو ملتا نہیں ہے ایسا بیٹھنے کا، تھک گئے تھے بیٹھ گئے تھے۔ تو خیال ہوا کہ سیزن ہے اور اس کی دکان بند ہے، کل بھی بند دیکھا تھا اور آج بھی بند دیکھا ہے، اب بیچارہ سیزن میں نہیں کمائے گا تو پھر کب کمائے گا، دکان ہی نہیں کھلتی۔ یہ خیال آیا، اللہ نے ذہن ادھر منتقل کیا کہ تیری بھی دکان تو سیزن میں بند ہے، کہاں کھل رہی ہے؟ رمضان سیزن بھیجا تھا تاکہ تو متقی بن جاتا، تیرے احوال درست ہو جاتے، تیری نماز اچھی ہو جاتی، خالی سجدے جو بہت دنوں تک کرتا رہا میری یاد کے بغیر، مخلوق کی یاد کے ساتھ، وہ تیری اب میری یاد میں بدل جاتے وہ سجدے۔ تلاوت بہت دنوں کرتا ہے، کم زیادہ چھوڑتا بھی ہے، لیکن کم سے کم یہ سیزن جو آیا تھا تو اس میں ایسا تو کر لیتا، میرا پاک کلام کھولتا تو تیرا جی مچل جاتا کہ میرے اللہ کا پاک کلام کتنا اچھا ہے، کتنی اچھی باتیں ہیں، اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو مجھے کتنا اس سے سرور حاصل ہوتا۔ کبھی اس پہ بھی افسوس نہیں کیا، کبھی میرے پاک کلام پر سرور نہیں ہوا، کیفیت نہیں ہوئی، اس پر بھی افسوس نہیں کیا۔ نمازیں میری یاد سے خالی، ذکر میں زبان پہ ہے، دل میری یاد سے خالی، تقوی نام کی چیز نہیں آئی، حاصل نہیں ہوا۔ رمضان اتنا گزر گیا تو تیری دکان کون سی کھلی ہے؟ جیسے اس نے دکان بند کر دیا تو دکان بند دیکھ کر تو نے قبضہ کر لیا، ایسے تو نے سیزن میں نہیں کمایا، اپنی دکان بند کیا تو نفس نے قبضہ کر لیا۔ کیوں ادھر متوجہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں سوچتا؟ کب دنیا دیکھ کر دنیا کے بارے میں سوچے گا، اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ تو بہت خیال ہوا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دکان بند کرا کے ہمارے لیے کتنی عبرت کا سامان کر دیا، کتنی عبرت کا سامان کر دیا۔ تو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب بہت عبرت کے لیے ہوتا ہے، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بھی دیکھیں گے بغور تو ہمیں اس میں کچھ سمجھ میں سمجھائے گا اللہ کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو ادھر ادھر سوچ منتقل کرنے کے بجائے اس وقت باقی رمضان کے لیے ہم ساری سوچ کو اپنی طرف متوجہ کر لیں، منتقل کر لیں۔ ہم کہاں تھے، کیا ہوئے، کیا بنے، نہیں بنے، کیوں نہیں بنے۔ اب ان باتوں کو سن کر ہر ایمان والے کو ایسی بات سن کر ایک احساس ہوتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ ہاں میرا رمضان تو ایسا نہیں گزرا جیسا گزرنا چاہیے۔ جیسے یہ خیال آتا ہے نفس فوراً ایک خیال لے کر آتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو جو ہوا سو ہوا، آئندہ رمضان کو خیال رکھنا۔ یہ اس کا بڑا دھوکہ ہے۔ یہ آئندہ رمضان کو کیا خیال رکھنا؟ ابھی تو کچھ باقی ہے۔ اگر رمضان کی چند گھڑیاں باقی رہ جائیں کہ بھائی پورا رمضان گزر گیا اور ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ رہا، غروب ہو جائے گا اور چاند ہو گیا تو رمضان تو رخصت ہو گیا۔ تو اگر اس آدھے گھنٹے میں بھی بیٹھ کر ایک بندہ توبہ کے لیے آنسو بہا دے کہ میرے اللہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا مجھ سے تو بہت غلط ہو گیا کہ پورا رمضان گزر گیا، میں کچھ نہیں بن سکا، میری کوئی دینی ترقی نہیں ہوئی، حالانکہ جن لوگوں نے محنت کیا وہ بہت کچھ پا گئے اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہم تو جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، بلکہ کمانے کے سیزن میں اور کنگال ہو گئے، کیا ہو گیا مجھ کو میرے اللہ؟ پھر اعتراف کرے کہ اللہ تعالیٰ میں تو ہوں ہی گندا، مجھ سے ہوتا ہی کیا ہے، گندا تو جب کرے گا تو گندگی ہی کرے گا، لیکن میرے مولا ایسا تو دنیا کا دستور ہے کہ جب چھوٹا بچہ گندگی کر دیتا ہے تو ماں کو غصہ ضرور آتا ہے، کیا نالائق بتاتا نہیں، کھڑے کھڑے پیشاب تو نے کر دیا، کتنا میرا کام بڑھایا، غصہ تو ہو جاتی ہے ماں، لیکن پھر اپنا کام تو ضرور کرتی ہے کہ میرے سوا اسے کون صاف پاک کرے گا۔ ایسے ہی ہم روئیں کہ اللہ ہمارے تو آپ ہی رب ہیں،
ہم کس سے کہیں کہ آپ ہم کو پاک صاف کر دیجئے گناہوں سے؟ پاکی صافی حاصل کرنے کا، تزکیے کے حاصل کرنے کا، تقوی کے حاصل کرنے کا ایک زمانہ آیا، اس میں بھی گندگی میں ملوث رہا میرے مولا، تو میں تو اقرار کرتا ہوں کہ میں غلطی کرتا ہوں، مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جب آپ کی رحمت عامہ ہے، سب پر آپ کی رحمت برس رہی ہے، تو آپ کیا گنہگاروں کو اس میں سے چھاٹ دیں گے؟ ہمیں آپ سے ایسی امید نہیں۔ میں آپ کا خطا کار گنہگار بندہ پورے رمضان ایسی غفلت میں گزار دیا، آپ نہ معاف کریں گے تو میں کس کے در پہ جاؤں؟ میرے لیے تو یہی در ہے۔ اس لیے معافی کا ہاتھ اگر ایسی حالت میں بڑھا دیا جائے ادھر، اور تھوڑی دیر بھی آنسو بہا دیا جائے، تو وہ تو ایسا قبول کرنے والا ہے۔ خصوصاً مانگنا تو اسے اتنا پسند ہے۔ ابھی ہمارے دو دوست آئے تو میں نے ان کے سامنے نقل کیا کہ بھائی کوئی عمل کیسا ہو، کتنا اچھا ہو، لیکن اس میں اگر ریاکاری شامل ہو جائے تو رد کر دیا جاتا ہے، لیکن مانگنے کا ایک عمل اللہ نے ایسا بتایا ہے کہ تو ریاکاری کے ساتھ مانگے گا تو بھی ہم تجھے دے دیں گے۔ مانگنا اسے اتنا پسند ہے، اس لیے چند راتیں جو بچ گئیں تھوڑی دیر مانگ لیا کریں اللہ سے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ راتیں رحمتیں اترتی نہیں، رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے ان راتوں میں، اور خدا رمضان کی سب راتوں میں ہر گھڑی میں بارش ہے۔ جو متوجہ ہے اسے بہت کچھ ملتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور ہم غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اس وقت اب ہم یہ بات طے کریں کہ اپنے بچے ہوئے ایام میں ضروری باتیں، ضروری کام، اس میں بھی اگر یہ ضروری کام کو ہم مؤخر کر دیں کہ بعد رمضان کریں گے تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہم سب اپنے حالات سے واقف ہیں۔ اگر تھوڑی سی فکر ہمیں آ جائے اور ہم ایسے کاموں کو مؤخر کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے بہت باخبر ہے، ہمارے دلوں کا بہتر جاننے والا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ بہت بے چین ہو گیا کہ اس کے 24 روزے ایسے گزر گئے، اب جاگا ہے، اب فکر کر رہا ہے، اور یہ فکریں اگر ہماری صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ جیسے بہت لوگوں کو دیا ہے ویسے ہم کو بھی اس میں شامل کر لے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ اس کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو اور گنہگار بندہ توبہ کر کے ادھر متوجہ ہو تو جو تقوی والوں کو ملے اور اسے نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔